ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. گزشتہ جمعے ہم نے ایک دعا بتلائی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کی فضیلت بتلائی تھی. اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر اس دعا کی ایک اور فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے اور پھر رات کے کسی حصے میں اس کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، 2-2:30 بجے، 3 بجے، 4 بجے، کسی وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے وہ یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب یہ کلمات وہ پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یا وہ کوئی اور دعا مانگتا ہے، اپنی کوئی اور حاجت مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے اللہ سے کوئی فریاد کرتا ہے، کوئی دعا، کوئی حاجت، کوئی چاہت اس کی ہوتی ہے، اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے وہ عطا کر دیتا ہے. یہ وقت اور یہ الفاظ دعا کی قبولیت کا ایک سبب بن جاتے ہیں. تو انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے ان الفاظ کو پڑھ لیں، اور کبھی نہ کبھی تو آنکھ کھلتی ہی ہے. بس ذہن میں یہ بات ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس دعا کو پڑھ لیں، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا، اور اس کی کوئی حاجت اور فریاد ہوگی اللہ اسے قبول کر لے گا. اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے متعلق فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور یہ کلمات جو ہیں جو اس دعا کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات
کوئی معمولی کلمات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایک کلمے کے متعلق فرمایا کہ جو شخص دن میں روزانہ 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، دن میں روزانہ 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، یا اس کے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں مل جاتی ہیں یا 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمے کی یہ فضیلت بتائی، اس جملے کہ سبحان اللہ پڑھنا 1000 نیکیوں کے ملنے کا سبب ہے، 1000 گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اور اگلا کلمہ جو ہے الحمدللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کا جو میزان ہے جس میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، اس میزان کو بھر دے گا یہ کلمہ الحمدللہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی نعمت دیتا ہے، کسی شخص کو کوئی نعمت ملتی ہے، وہ اس نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے گھر دے دیا، اللہ نے گاڑی دے دی، اولاد دے دی، کاروبار دے دیا، اچھی اللہ تعالیٰ نے اس کی سیٹنگ کروا دی کاروبار کے حوالے سے، کوئی بھی نعمت اللہ اسے دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ اسے نعمت دیتا ہے، وہ نعمت اللہ نے بندے کو دی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، آپ پر فضل کیا، آپ پر اللہ نے اپنی نعمت دی آپ کو، اس نعمت کے ملنے پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کی زبان پر آتا ہے الحمدللہ، آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ الحمدللہ کہنا اللہ کو اس نعمت سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ مطلب آپ کو نعمت ملی، اولاد کی صورت میں، گھر کی صورت میں، گاڑی کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، آپ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے انعام کیا، لیکن آپ کے الحمدللہ کہنے سے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس نعمت سے بھی بڑھ کر جو نعمت آپ کو ملی وہ الحمدللہ کہنے کی توفیق تھی، آپ نے اس نعمت پر الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ کی اتنی فضیلت کیوں بتائی جا رہی؟ یہاں ایک نقطہ ہے کہ انسان کو جو نعمت ملی وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، مجھے اللہ نے دی ہے، الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے، ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، ہم کہتے ہیں ہماری محنت کی وجہ سے، ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے اتنی کوشش کی، ہمارے ایسے تعلقات تھے، ہمارے پاس ایسے مسائل تھے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہم نے دن رات محنت کی۔ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ محنت کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جسے اللہ کامیابی تک پہنچاتا ہے وہی پہنچتا ہے، ہر بندہ نہیں پہنچتا۔ تو کوئی بھی نعمت حاصل ہو، اس نعمت کے ملنے پر انسان الحمدللہ کہہ لے کہ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ الحمدللہ کلمہ تعریف بھی ہے اور کلمہ تسبیح بھی ہے، شکر بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے۔ پھر ان دونوں کو ملا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر بتلایا، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، و بحمدہ، اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ یہ کلمہ، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، سمندر کی جھاگ کتنی ہے؟ سمندر
ہزاروں لاکھوں سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور کتنی جھاگ بن چکی ہے، کتنی بنے گی، کتنی موجود ہے، کتنی جھاگ ہے سمندر کے۔ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، سمندر دیکھا آپ نے، اندازہ ہوگا کہ سمندر میں کتنی جھاگ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے۔ یہ کلمہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب صحیح روایتیں ہیں، کسی ضعیف روایت کو میں نے جمع نہیں کیا، ورنہ عام طور پر فضائل میں بہت ساری روایتیں لوگ ضعیف بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کر اپنی استطاعت کے مطابق کسی ضعیف روایت کو لے کر نہیں آیا۔ تمام روایتیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ صحیح روایتیں ہیں، کوئی ضعیف روایت آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس شخص پر 3 کام مشکل ہو جائیں، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے تہجد پڑھنا مشکل ہو، تہجد پڑھنا دشوار ہو جائے، جس شخص کے لیے بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو جائے، اور جس شخص کے پر خوف کی وجہ سے جہاد کرنا مشکل ہو جائے، جہاد کرنے میں اس کو پریشانی ہے بزدلی کی وجہ سے، تہجد پڑھنے میں اس کو پریشانی ہے نیند کے غلبے کی وجہ سے، مال خرچ کرنے میں اسے پریشانی ہے بخل کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اس کلمے کو پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھنا، اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آپ سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا، سونے کا پہاڑ، تصور تو کریں کتنا سونا، ٹنوں کے حساب سے اس کا اجر و ثواب اللہ کتنا دے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محبوب ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنا، ترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں بھی ہے۔ نوح علیہ السلام نے وصیت کی، نوح علیہ السلام کی وصیت ان تینوں کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے، اور اگر یہ 7 زمین اور 7 آسمان ایک کڑے کے اندر ہوں تو لا الہ الا اللہ اس کڑے کو توڑ دیتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، اور یہ وصیت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتلائی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، فرمایا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے، ہر چیز نماز پڑھتی ہے، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، درخت، پودے، جانور، ہر چیز نماز پڑھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے اور تسبیح بھی کرتی ہے، اس کی تسبیح یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، لیکن اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر اگلا جملہ جو کہا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بات تو پوری کی پوری اہمیت والی ہے، لیکن اگلا جملہ، ہم آج کل کاروباری کرائسس میں ہیں، پریشانی میں ہیں، معاشی تنگی میں ہیں، روزگار کی پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، رزق کی پریشانیاں ہیں، ہر شخص یہ سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی وظیفہ بتلایا جائے، کوئی عمل بتلایا جائے، کاروبار نہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے،
یہ وظیفہ میں اور آپ کیا بتلائیں گے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلایا تھا اور نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ اس وظیفے کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ جتنی مخلوق ہے، جانور، چوپائے، درخت جو رزق حاصل کرتے ہیں، یہ درخت بھی رزق حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی ہوا کی، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانور، چوپائے، کیڑے مکوڑے، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مسند احمد میں، ترغیب و ترہیب میں اور سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس کلمے کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت شروع کر دیں، اللہ کی تعریفوں کے ساتھ تحمید بیان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت پاک ہے، اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ کلمات اللہ کے ہاں عزت کا باعث ہیں، شرف کا باعث ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ابھی تو بات سبحان اللہ اور الحمدللہ پر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہوں گے۔ قیامت والے دن جب ان کا وزن کیا جائے گا تو بڑے بھاری کلمات ہوں گے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھنا بہت ہلکا ہے، زبان پر پڑھنا دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات ہیں۔ یہ زبان پر پڑھنا بہت ہلکے ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ آپ اللہ کے پیارے کلمات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اور پھر ان کلمات کا اجر قیامت والے دن جب انسان دیکھے گا تو میزان میں بہت بھاری ہو۔ اب اس میں وہ کلمہ بھی آ جائے گا جو رزق کے حصول کا سبب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی راہ میں سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ محبوب۔ آج ہماری بے چینی، بے سکونی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ذکر اللہ سے اعراض کر رکھا ہے۔ ہماری زبان غیبتوں میں، چغلیوں میں، بد کلامیوں میں، گالم گلوچ میں تو چلتی ہے، اللہ کے ذکر میں نہیں چلتی۔ ہم اگر فالتو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے سے کلمات کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم ان کلمات کو پڑھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں کیسے انسان پر برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے انسان پر فضل کرتا ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر وہ کلمات جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے محبوب تھے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ایک دن مسجد میں آئے تو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ کہا کوئی اور مقصد ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اللہ تم لوگوں پر خوش ہو، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان پر خوش ہوتا ہے۔ کہا کہ ایک دن ہم بھی مسجد میں بیٹھے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، ہم اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟
ہم نے کہا اللہ کے ذکر کے لیے. فرمایا اللہ رب العزت تم پر خوش ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے تو کسی بھی وقت انسان کو غافل ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ علی ذکری. قرآن نے کہا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لی ذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے. ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو نماز پڑھتے ہیں. اور کیا مقصد ہے ہمارا؟ اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنی فی ذکری. اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی دونوں فرعون کے پاس جاؤ. ولا تنی فی ذکری، اور دیکھنا موسیٰ میری یاد سے غفلت میں نہیں آ جانا. مجھے یاد رکھنا، میری یاد سے غافل نہ ہو جانا. جو اللہ کو یاد رکھتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا تذکرہ کرتے رہو. جب تم پر کوئی حالات ایسے آئیں گے مصائب اور مشکلات والے، اللہ رب العزت تمہیں یاد رکھے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تو اللہ رب العزت کا ذکر، یہ 4 کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے. بظاہر بہت مختصر سے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے یہ 4 کلمات محبوب ہیں. سورج کس پہ نکلتا ہے؟ ابھی سورج نکلا ہوا ہے، بتائیں کس پر نکلا؟ پوری دنیا پر سورج نکلا ہے نا. دنیا بھر سے زیادہ محبوب اگر کوئی کلمات ہیں تو وہ یہ 4 کلمات ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات کی فضیلت کئی ایک روایتوں میں ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اس امت کی عظمت کا اندازہ تو دیکھیے، آسمانوں سے پیغمبر کے سلام آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سلام بھجوا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اور کہنا جنت کی زمین بڑی بہترین ہے، اس کی خوشبو بہت عمدہ ہے، یہاں اپنی امت سے کہنا شجرکاری کریں. صحابہ نے پوچھا کیا شجرکاری ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ زمین پہ شجرکاری کرنا ہے، جنت میں شجرکاری کرنا ہے، جنت میں پودے لگانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک دن کہا کہ ڈھال لے لو. صحابہ نے پوچھا کہ کیا دشمن آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، جہنم سے ڈھال لے لو. ڈھال بچاؤ کو کہتے ہیں، میدان جہاد میں استعمال کی جاتی ہے. فرمایا جہنم سے ڈھال لے لو. تو پوچھا جہنم سے کیا ڈھال ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جہنم سے ڈھال ہے. قیامت والے دن یہ کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ انسان کے آگے اور پیچھے ہوں گے. یہ کلمات انسان کے آگے اور پیچھے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ کلمہ عرش کے پاس جا کر اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ بندہ زمین پر یہ کلمات کہہ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں پسند نہیں کہ تمہارا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس ہو. ہم چاہتے ہیں نا ہمارا تذکرہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو، صدر مملکت کے پاس ہو. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ عرش کے پاس اس بندے کا تذکرہ کیا جائے، اس کا نام لیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے ساتھ تھے. آپ ایک درخت کے پاس گئے، آپ نے ٹہنی ہلائی،
کچھ نہیں ہوا. دوبارہ ہلائی, کچھ نہیں ہوا. تیسری بار ہلائی تو پتے نیچے گر گئے, جو خشک پتے تھے وہ نیچے گر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا یہ مثال ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی, کہ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بندے کے گناہ ایسے جھاڑتا ہے جیسے درخت سے پتے گرتے. آپ پڑھتے جائیں, اللہ آپ کے گناہ گراتا جائے گا, اللہ آپ کے گناہ جھاڑتا جائے گا. اب جو شخص کثرت کے ساتھ پڑھنے والا ہو, اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں, اس کی رفعت کے کیا کہنے ہیں. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی خاتون تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ دار تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی میں بوڑھی ہو گئی ہوں, عبادت میں مشقت برداشت نہیں کر سکتی. بوڑھا آدمی مشقت سے عبادت نہیں کر سکتا, تھک جاتا ہے. کہا کہ مجھے کوئی آسان سا وظیفہ بتلا دیجیے. یہ بھی صحیح روایت ہے. اور جو اجر و ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا, آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کلمات پر اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں کہ ام ہانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو پڑھا کرا. آپ نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ کہنا اللہ کے ہاں اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے اجر و ثواب کے برابر. 100 غلام آزاد کرنا, 100 بار سبحان اللہ کہنا. پھر فرمایا 100 بار الحمدللہ کہنا اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے دینے کے برابر ہے. اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے دے دیے جائیں, جو اجر و ثواب اس کا ہے وہ اجر و ثواب اس کا ملے گا. پھر 100 بار اللہ اکبر کہنا اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دینے کے برابر ہے. اور 100 بار لا الہ الا اللہ کہنا فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے. کیا مشکل ہے, ہم بیٹھے ہوئے گھر میں ہیں, خواتین کچن میں ہیں, کھانا بنا رہی ہیں, زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہو, دل مطمئن رہتے ہیں. حالات کیسے بھی ہوں, اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں, وسائل ہوتے ہیں, مال و دولت ہوتی ہے, لیکن سکون نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ تنگی میں, ترشی میں, پریشانی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن دل اطمینان میں ہوتا ہے. اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اس ذکر کو اپنائیے, اپنی زندگی میں لائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ جمعہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد میں آ جاؤ اور تجارت کاروبار چھوڑ دو. میں یہاں منبر پہ کھڑے ہو کے جو بات کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ صرف اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے. عام طور پر جب کوئی بات, کوئی آیت یا حدیث کسی کے خلاف ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر تنقید کی گئی ہے. یہ کہ اصلاح کی بات ہے, اگر سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے. صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں, اس کو سمجھیے.
جمعے والے دن سے لے کر اگلے جمعے تک انسان سے جو غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. اور جمعے کی نماز سے پہلے فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کا اندراج کرتے ہیں, ان کے نام لکھتے ہیں رجسٹر پر. پھر جب خطیب ممبر پر چڑھتا ہے تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں. جمعہ سننے کے بعد فرشتے بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, بعد میں وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور رجسٹر پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت جانتا ہے کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا, لیکن ایمانداری سے بتلائیے, اپنے آپ سے سوال کیجئے, کیا رجسٹر میں میرا نام اللہ کے پاس گیا ہے؟ کیا میری حاضری لگی ہے؟ میری حاضری لگتی ہے یا غیر حاضری لگتی ہے؟ آپ کسی کمپنی میں کسی فیکٹری میں ہو اور 8 بجے اٹینڈنس ہوتی ہو, آپ کی حاضری 8 بجے وہاں غیر حاضری ہو گئی, آپ 8:15 داخل ہوں 8:30 داخل ہوں, رات تک کام کرتے رہیں اور مہینے کے بعد تنخواہ لینے جائیں, مینیجر کہے گا آپ تو پورا مہینہ غیر حاضر تھے. آپ کے آتا تو تھا 10-15 منٹ لیٹ آتا تھا, آج آتا تھا کام پورا کیا, وہ کہے گا ہمارے پاس تو ریکارڈ میں نہیں, آپ غیر حاضر تھے. ہم کب سے اللہ کے یہاں غیر حاضر ہیں؟ کب سے غیر حاضر ہیں؟ سوچے تو صحیح طرح. اذان ہوتی ہے اور ہم باہر ہوتے ہیں. ہمیں سفر کرنا ہو تو ہم ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں, ہمیں سفر کرنا ہو اسٹیشن پر ہوتے ہیں, 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ گاڑی خراب نہ ہو جائے, گاڑی پنچر نہ ہو جائے. لیکن جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے ہمیں فکر ہی نہیں. اور جو لوگ روزانہ آتے ہیں یعنی ہر جمعے اذان سے پہلے آتے ہیں, ابن حبان کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب ہر جمعے آتا ہے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص آتا تھا ابھی تک نہیں آیا. فرشتہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آیا. مسجد میں بھی ایسا ہوتا ہے, جب کچھ نمازی پہلے آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ فلاں ابھی تک نہیں آیا, فلاں نہیں آیا. فرشتے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ نہیں آتا, کون جو ہر جمعے آتا تھا, ہر جمعے آتا تھا, کسی جمعے نہیں آ سکا, فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اگر وہ گمراہ ہو گیا ہے تو اسے ہدایت دے دے, اللہ اگر وہ بھٹک گیا ہے تو اسے ہدایت دے دے. فرشتے دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے. ابن حبان کی روایت ہے, وہ اگر گمراہی کی طرف چلا گیا ہے, بھٹک گیا ہے, تو جمعے میں پہلے آنا اس کی ہدایت کی دعا کا سبب بن رہا ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ بیمار ہو گیا ہے, بیماری کی وجہ سے نہیں آیا, تو اللہ اسے شفا دے دے, اسے صحت دے دے. پھر فرشتے تیسری دعا کہتے ہیں اللہ اگر وہ تنگ دست ہو گیا ہے, مالی پریشانیوں میں گھر گیا ہے اور نہیں آیا, تو اللہ اسے غنی کر دے. کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو آتا ہو. جو آئے ہی نہ, سوچیں. اب آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اللہ کے ہاں حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں, ہم اللہ کے ہاں رجسٹر میں موجود ہیں یا غیر موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوں. یہ کوئی تنقید نہیں ہے, بطور اصلاح ایک بات کہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لي من الصالحين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بیماروں کے لیے دعا کیجیے. بہت سارے بیماروں نے دعا کی اپیل کی ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام پریشان حال کی پریشانیاں دور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفکم فإن تثبیت الصفوف من اقامت الصلاۃ. مل جائیے، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیں، صف کو درست کر لیں. صفوں کی درستگی نماز کا حصہ ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية آملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لصاحبها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.